کہا میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کو تیار کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لشکر روانہ کر دیا۔ مدینے کے حالات سازگار نہ تھے، لیکن کیوں کہ مجھے میرے پیغمبر کی سنت سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محبت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ لکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا عمر تیرا فتویٰ غلط ہے۔ کہا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ کہا میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن الثلاثہ، 3 لوگوں کے اللہ گناہ نہیں لکھتا، ان میں سے ایک بچہ ہے، ان میں سے ایک مجنوں ہے، ایک پاگل ہے، جس پاگل کے لیے تو نے فتویٰ دے دیا ہے عمر۔ حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں لولا توجہ میری طرف، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے عمر بن خطاب آج تباہ و برباد ہو گیا۔ اگر علی رضی اللہ عنہ نہ آتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلط فتویٰ دے کے عمر ہلاک ہو گیا تھا۔ کہا آج اللہ کے پیغمبر کا فرمان آیا، میں نبی کی زبان سے محبت کرتا ہوں، آپ کے فرمان سے محبت کرتا ہوں، میرا فتویٰ آج سے کینسل، آج کے بعد محمد الرسول اللہ کی حدیث ہو جائے گی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ذرا جنت کا پروگرام بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اے معاذ اللہ کی گواہی دے، اللہ پہ ایمان لے کے آ، محمد الرسول اللہ پر ایمان لے کے آ۔ دوسری بات بیان کی، فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کر۔ تیسرے نمبر پہ بیان فرمایا زکوٰۃ کو ادا کر۔ چوتھے نمبر پہ کہا کہ روزے رکھا کر رمضان کے۔ پانچویں نمبر پہ کہا حج بیت اللہ کیا کر۔ یہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جنت کا پروگرام دے دیا۔ اب میں دیکھتا ہوں میری شادی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بھی دیکھا، میری شادی ہے، شادی کا آغاز رسم حنا سے ہوتا ہے، شادی کا آغاز اللہ کے پیغمبر کی بغاوت اور نافرمانی سے ہوتا ہے، شادی کا آغاز اس رب کے ساتھ، اس رب کے پیغمبر کے ساتھ اعلان جنگ کر کے آغاز ہوتا ہے۔ پھر چند دن ہی گزرتے ہیں، پھر لوگ آ جاتے ہیں قاری صاحب میری بہو میری عزت نہیں کرتی، قاری صاحب میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ او انسان تو نے شادی کے آغاز میں، نکاح کے آغاز میں اس رب کو ناراض کر دیا، میرا رب تیرے گھر کے اندر کس طرح سکون پیدا کر سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، میری امت کے لوگوں کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے، میری امت کے اندر ایسے بدترین قسم کے انسان پیدا ہو جائیں گے، فرمایا ان کے گھروں کے اندر، ان کی جیبوں کے اندر، ان کے روزمرہ کے معاملات کے اندر ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ جب میری امت کے اندر یہ غلیظ وائرس پیدا ہوگا اس وقت اللہ ان کی شکلوں کو بگاڑ کر کے رکھ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، آپ نے 3 کھجوریں اس عورت کے ہاتھ میں تھما دی، عورت نے ایک کھجور اپنے ایک بچے کے منہ میں، دوسری کھجور اپنے دوسرے بچے کے منہ میں ڈالی، تیسری کھجور کو ہاتھ میں پکڑا تھا، بچے بھوکے تھے، بھوک کی وجہ سے ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اب ماں نے دیکھا میرے بچے بھوکے ہیں، تیسری کھجور کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بچے کے منہ میں ڈالا، دوسرا دوسرے بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ ماں جی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا میں نے یہ ماجرا دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہا دیے، اللہ کے پیغمبر آئے، آپ نے پوچھا عائشہ خیریت تو ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جس کے یتیم بچے تھے، اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے 3 کھجوریں دے دی۔ ماں کی ممتا کتنی نرم ہے، ماں نے وہ کھجوریں اپنے بچوں کو کھلا دی، خود کچھ نہیں کھایا، بھوکی چلی گئی۔ اللہ کے پیغمبر ایسے بندوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو عائشہ،
رضی اللہ عنہ پریشان نہ ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت کے اندر یہ ایسی عورتیں آئیں گی، ایسی نمازی عورتیں آئیں گی، ایسی وہ یتیم بچوں کی پرورش کرنے والی عورتیں آئیں گی، ایسی عورتیں آئیں گی جنہوں نے ڈلیوری کے وقت تکلیف کو برداشت کیا ہوگا، بچے کو دودھ پلانے کی مدت کے وقت تکلیفیں برداشت کی ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پیغمبر کے سامنے یہ عورتیں، یہ خواتین یتیم لوگوں کی پرورش کرنے والی، یہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی مستحق ٹھہریں گی۔ یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس طرح جڑا ہوگا، ملا ہوگا۔ یہ سارے معاملات علیحدہ ہیں، ذرا بات پہ توجہ کیجئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا جنت کو حاصل کرنا ہے تو میری سنت پہ عمل کرنا ہوگا، سنت کے ساتھ پیار کرنا ہوگا، محبت کرنی ہوگی۔ ساری رات جلسہ سنتے رہے، ساری رات انسان درس سنتا رہا، ساری رات یہ لوگ درس سنتے رہے، فجر کی نماز چلی گئی، صبح بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ او بھائیو، عرب کے علماء نے فتویٰ دیا ہے، حدیث صحیح البخاری کے اندر میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ رات کو سویا ہو، عرب کے علماء کہتے ہیں جو بندہ اس نیت سے سوئے صبح میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی، اس نیت سے سوئے صبح میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی، فرمایا جو ہی وہ سوچتا ہے، عرب کے علماء کہتے ہیں وہ اسی وقت بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود، کہا جو رات بستر پہ سویا رہا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اس بندے کے سر کو کچلا جائے گا۔ فرشتے نے ہاتھ میں چٹان پکڑی ہے، سر پہ مارتا ہے، جب سر پہ چٹان لگتی ہے ریزہ ریزہ سر ہو جاتا ہے، وہ چٹان واپس بال کی طرح زمین پہ لگنے کے بعد فرشتے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ فرمایا قیامت کی دیواروں تک اس بے نماز کے ساتھ یہی اشر ہوتا رہے گا۔ میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں، میں نے کیا کرنا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا قاری صاحب جنت بھی تو ساڑھے واسطے بنی ہے، جنت بھی تو ہمارے لیے ہے۔ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائیو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ میں شراب نہیں پیتا، مجھے سنت سے محبت ہے، میرے پیغمبر نے منع کر دیا۔ میں زنا نہیں کرتا، بدکاری نہیں کرتا، کیوں؟ میرے پیغمبر کی حدیث آ گئی۔ میں فحاشی نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، میں وہ سود کا وہ کاروبار نہیں کرتا، تجارت نہیں کرتا، اپنی شادی کے موقع پر میں رب کی بغاوت نہیں کرتا، اللہ کے پیغمبر کی بغاوت نہیں کرتا، میں سنت سے پیار کرتا ہوں۔ میری خمی آ جائے میں فوتگی کے موقع پر بھی میں حد سے تجاوز نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا، کیونکہ مجھے سنت سے محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر آپ نے اس رب کی جنت لینی ہے، اس رب سے محبت کرنی ہے تو فاتبعونی، محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی۔ ایک بندہ اللہ کے پیغمبر اور چند صحابہ مدینہ کے چوک پہ کھڑے ہیں، ایک بندہ سواری کو تیزی سے دوڑاتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے چہرے پہ بڑے لمبے سفر کے اثرات نظر آئے۔ قریب پہنچا، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں خیریت تو ہے؟ اتنی سواری تیز دوڑانے کا کیا پروگرام ہے تیرا؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں تیزی سے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہو؟ کہا میں نے محمد بن عبداللہ سے ملنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا جی بولیے میں ہوں۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اللہ کے پیغمبر میں نے اپنا قبیلہ چھوڑا، میں نے اپنے کاروبار چھوڑے، رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، وجہ سبب یہ ہے کہ میں آپ کو جنت حاصل کرنے کا پروگرام سیکھنے آیا ہوں۔ صحیح البخاری اٹھائیے پڑھیے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اچھا جنت کا پروگرام، سواری پہ بیٹھا ہے، پینڈو ہے، بدو ہے، دیہاتی ہے۔ آپ نے یہی اسلام کے 5 ارکان بیان کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیجئے میں اپنے قبیلے میں جانا چاہتا ہوں۔ سواری سے نیچے نہیں اترا، واپس سواری کا رخ موڑتا ہے، سواری تھوڑا آگے گئی، کسی بل میں سواری کا پاؤں داخل ہوا، سواری اپنا وزن متوازن نہ کر سکی، نیچے گرتا ہے، گردن پہ چوٹ لگتی ہے، فوراً دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دوڑے، بندے کو اٹھایا، اللہ کے پیغمبر قریب پہنچے، آپ نے بندے کو دیکھا، فوراً رخ موڑ لیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے پیغمبر خیریت تو ہے؟
ابھی یہ بندے نے جنت کا پروگرام لیا، واپس جانے لگا، آپ نے رخ دیکھا، رخ موڑ لیا، وجہ کیا ہے؟ کہا یہ بندہ مسافر تھا، سفر کر کے آیا، میں نے جب اس بندے کو دیکھا تو جنت کے فرشتے اس کے بھوکے ہونے کی وجہ سے اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے ہیں۔ وہ ابھی عمل کوئی نہیں کیتا، عمل اب بولو عمل، ابھی پروگرام سیکھا، ابھی جنت میں جانے کا پروگرام سیکھا، طریقہ سیکھا، عمل کوئی نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، کفن دو، یا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لو، کیونکہ اس نے دنیا میں جنت کا پروگرام سیکھ لیا۔ او بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جنت کا پروگرام سیکھیں، جنت کیسے لینی ہے، جنت کیسے ملے گی۔ واللہ آج 12 ربیع الاول ہے، میں نے دیکھا ہے روڈوں کے اوپر جو معاشرے کے وہ گناہگار بندے کبھی مسجد میں بھی نہیں گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی سے عشق ہے، نبی کی آمد پہ، سرکار کی آمد پہ مرحبا، جب سرکار کی بات آتی ہے تو بندہ نیڑے ہی نہیں لگتا۔ ویسے عشق کے دعوے، جب نماز کی باری آئے مسجد میں نہیں جانا،